أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول قرآن کریم نے رسول ہونے کی ایک مرکزی علامت یہ بتائی ہے کہ اللہ غیب کی خبریں اپنے بندے کو دیتا ہے، اور اس ضمن میں کافی سارے خطبات مختلف حوالہ جات سے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون کون سی ماضی بعید کی غیب کی خبریں دی تھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اس کے کچھ حصے پورے ہوئے اور کچھ آپ کے بعد کے زمانہ میں۔ اسی بنیاد پر کہ خدا غیب کی خبریں دیتا ہے، میں آج حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی غیب کی دی گئی خبروں میں سے ایک خبر پر کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ غیب کی وہ خبر ہے جو ہمارے اس زمانہ سے تعلق رکھتی ہے جس میں ہم زندہ ہیں، موجود ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے وہ واقعات دیکھ رہے ہیں۔ یہ خبر بہت سے پہلو رکھتی ہے۔ سب سے پہلے یہ غیب کی خبر آپ کو اس وقت دی گئی جبکہ آپ کا اپنا دعوی مسیح ہونے کا نہیں تھا۔ غالباً 1881 یا 82 میں آپ کو یہ خبر دی گئی، اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ حسین، ہم تجھے ایک حسین غلام کی خبر دیتے ہیں۔ پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا عالمگیر نشان مانگنے کے لیے آپ نے چلہ کشی کی، تو وہاں پر بھی آپ کو یہ خبر دی گئی کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اور یہ خبر مختلف رنگ میں آپ پر مختلف حوالوں سے ہوتی رہی، اور آخری بار آپ کو 6-7 نومبر 1907 کو یہ خبر دی گئی، صاحب لکا غلاما زکیہ رب حبلی ذریۃ طیبۃ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اب یہ خبریں جو آپ کو دی گئیں، اس کو ذہن میں رکھیں، اور میں ایک اور نقطہ نظر سے ایک معاملہ یہاں رکھتا ہوں۔
انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت میں یا جو آباء و اجداد کی روایات ہوتی ہیں اس پر چلتا رہتا ہے اور اسی کو زندگی کا مقصد سمجھتا ہے، جبکہ وہ اس مقصد سے ہٹ گیا ہوتا ہے جو خالق نے جس کے لیے اس کو پیدا کیا ہوتا ہے، اور اکثر اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں اس راہ سے ہٹ چکا ہوں، اور وہ اپنی دانست میں سمجھتا ہے کہ میں شاید اپنے خالق کے ہی رستے پہ چل رہا ہوں۔ قوموں کی مذہبی تاریخ اس پر گواہ ہے۔ یہود بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے خاص بندے ہیں، اس کی خاص قوم ہے، اس کے پسندیدہ ہیں، مگر انہوں نے کیا حضرت عیسیٰ کی آمد کے وقت وہ نمونہ دکھایا تھا؟ بلکہ خدا نے جس شخص کو اس زمانہ میں غیب کی خبریں دے کے اپنی طرف سے ایک نشان بھیجا تھا، اس کا انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ شدید مخالفت کی اور اس شخص کو صلیب تک پہنچا دیا۔ پھر انہی قوموں نے آنے والے ایک موعود وجود کو یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور یہ دونوں مذہبی جماعتیں اپنے آپ کو حق پر سمجھتی تھیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد یا جو بھی معمور من اللہ آتا ہے وہ قوموں کو زندہ کرنے آتا ہے، اور زندگی اس کے علاوہ کوئی اس کی تعریف نہیں کہ انسان وہ اعمال کرے جس کے کرنے کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر وہ ایسے اعمال نہیں کرتا تو اس کو مردہ کہا گیا ہے۔ قرآنی تعریف کی روح سے قرآن کریم میں سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، اور تو ان کو نہیں سنا سکتا جو قبروں میں ہیں، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہدایت کو قبول کرے گا اور زندہ ہو جائے گا، اور یہ جب میں کہتا ہوں کہ کون ہدایت کو قبول کرے گا اور زندہ ہو جائے گا، زندہ وہی ہوگا جو مامور من اللہ کی باتوں کو سنے گا، کیونکہ وہ چیز پیش کرے گا جو خالق نے جس کا اظہار کیا ہوگا اس پر۔ سورۃ انفال میں آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنو جب وہ تمہیں زندہ کرنے کے لیے بلائے۔ یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ جیسے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ 4 پرندوں کو لے اور ان کو چاروں جانب رکھتے، پھر ان کو بلا، وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، تیزی سے آئیں گے۔ یہ جو بلانے والے کی آواز پہ چلتے اس کی طرف چلے آنا، دوڑتے آنا، یہ زندگی ہے۔ کیونکہ وہاں پر بھی حضرت ابراہیم نے سوال یہی کیا تھا رب آرنی کیفا تحیی الموتی، تو مردے کو کیسا زندہ کرتا ہے؟
تو یہ جواب اللہ نے دیا تھا کہ اس طرح پرندوں کو لے، ان کو اپنے ساتھ سجا لے، پھر ان کو مختلف جانب رکھ اور ان کو بلا، وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو جب رسول یا مامور من اللہ، جس کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، وہ جب بلائے گا تو جو بھی اس کی آواز پر آمنا و صدقنا کہے گا وہ زندہ ہے، اور جو اس کی آواز کو نہیں سنے گا وہ مردہ ہے۔ اب اسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سورت فاطر میں کہا گیا تھا کہ تو ان کو نہیں سنا سکتا جو قبروں میں ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک بڑی قادور روحانی شخصیت جن کو کثرت سے غیب کا علم دیا گیا تھا، کیا ان کی پکار پر بھی قوم زندہ ہوئی تھی؟ نہیں، بلکہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو ہم سعید روح کہتے ہیں، جنہوں نے مرزا صاحب کو مانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی خیر سے خبر دی تھی کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہیں کیا، خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا۔ یہ بات بھی بتاتی ہے کہ دنیا نے اسے قبول نہیں کرنا تھا سوائے چاند سعید روحوں کے۔ تو کیا وہ جو مردے زندہ ہونے تھے وہ آپ کے زمانہ میں ہوئے؟ نہیں، بلکہ آپ کو بھی 20 فروری 1886 کو یہ خبر دے دی گئی تھی کہ جس عالمگیر نشان کی تو دعا کرتا ہے وہ عالمگیر نشان تجھے ذکی غلام کے زمانہ میں ملے گا، تا وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی فرمایا تھا کہ تو ان کو جو قبروں میں ہیں نہیں سنا سکتا۔ دوسرے لفظوں میں یہی بات مرزا صاحب علیہ السلام کو کہی گئی کہ تیرے زمانے میں بھی یہ مردے قبروں سے نہیں نکلیں گے، اور ذکی غلام کا زمانہ وہ ہے جس میں یہ احیاء موتا کا نشان اس کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مفاد پرست لوگ ایسے مامور کے جانے کے بعد اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے اللہ کا نام لے کر اپنا کاروبار چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور بنیادی روح وہ ان میں سے پرواز کر جاتی ہے اور دنیا داری کی طلب رہ جاتی ہے۔ یہی چیز ہم مرزا صاحب علیہ السلام کے ہاں دیکھتے ہیں، اور اس کی خبریں بھی دی گئی تھیں۔ میں ایک خاص پہلو سے اس خبر کو جو غیب کی آپ کو دی گئی وہ سامنے رکھتا ہوں۔ جب آخری بار آپ کو یہ ذکی غلام کی نسبت الہام ہوا، جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، تو پھر اس پہ تفصیل سے تبصرہ ہوگا۔ آپ کو الہام ہوا ساحبو لکا غلامن زکیہ رب حبلی ذریاتن طیباتن انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل اخذہم اللہ باقیا وحدہ لا شریک معہ
قل جاء الحق وزهق الباطل، موت قریب، ان اللہ یحمل کل حمل من خدم کا خدم الناس کلہم ومن ازا کا ازا الناس جميعا۔ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ اس کا ترجمہ اور قدر تشریح خود مرزا صاحب نے اپنے قلم سے کی۔ آپ تحریر کرتے ہیں، میں ایک پاک اور پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش۔ میں تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس پر مرزا صاحب علیہ السلام بریکٹ میں لکھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے والا۔ تو دیکھے گا کہ تیرا رب ان مخالفوں سے کیا کرے گا جو تیرے معدوم کرنے کے لیے حملے کرتے ہیں۔ خدا ان کو پکڑے گا اور یہ خدا کا بندہ اکیلا رہے گا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہوگا۔ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یعنی باطل بھاگ جائے گا۔ ایک شخص کی موت قریب ہے، خدا ہر ایک بوجھ کو آپ اٹھائے گا۔ اس کے معنی اب تک معلوم نہیں ہوئے، آئندہ خدا قادر ہے کہ تفصیل ظاہر کر دے۔ جو شخص تیری خدمت کرتا ہے اس نے ایسا کام کیا کہ گویا سارے جہان کی خدمت کی، اور جو شخص تجھے دکھ دیتا ہے اس نے ایسا کام کیا گویا ساری دنیا کو دکھ دیا۔ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں، اس کے بعد ایک اور الہام ہے جس کے اظہار کی اجازت نہیں، شاید بعد میں اجازت ہو جائے۔ اس کا پہلا فقرہ یہ ہے، دیکھ میں ایک نہایت چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں۔ اچھا، اب اس چھپی ہوئی بات اور یہ جو موت قریب ہے، موت قریب کا الہام ہے، اس کے بارے میں اسی عرصہ میں مرزا صاحب علیہ السلام کو بہت سی وحشت پیدا کرنے والی خوابیں آئیں، اور آپ نے لکھا کہ میں ان خوابوں نے مجھے بہت غمناک کر رکھا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے۔ اپنے ایک خط میں جو آپ نے نواب محمد علی آف مالیر کوٹلہ، یعنی جو آپ کے ہونے والے داماد تھے نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ سے جن کا رشتہ ہوا تھا، ان کو ایک خط میں اس غیب کی خبر کے بارے میں آپ لکھتے ہیں، دوسرے یعنی یہ دوسرا پوائنٹ انہوں نے لکھا ہے، نہایت خوفناک امر جو ہر وقت دل کو غمناک کرتا رہتا ہے، ایک پیشگوئی ہے جو چند دفعہ خدا تعالی کی طرف سے ہو چکی ہے۔ میں نے بجز گھر کے لوگوں کے کسی پر اس کا اظہار نہیں کیا۔ اس پیشگوئی کے ایک حصے کا حادثہ ہم میں اور آپ میں مشترک ہے، یعنی نواب محمد علی صاحب کے گھرانے سے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھرانے میں مشترک حادثہ ہے۔ بہت دعا کرتا ہوں کہ خدا اس کو ٹال دے، اور دوسرے حصے کا حادثہ خاص ہم سے اور ہمارے گھر کے کسی شخص سے متعلق ہے۔
یہ بھی الہام کسی حصہ کی نسبت ہے کہ 27 تاریخ کو وہ واقعہ ہوگا، معلوم نہیں کس مہینہ کی تاریخ اور کون سا سن ہے۔ اخبار میں نے چھپوا دیا ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ شاید 1 مہینہ کے قریب ہو گیا ہے کہ میں نے ایک الہام اخبار میں صرف اشارہ کے طور پر چھپوایا تھا، جس کی یہ عبارت تھی کہ ایک نہایت چھپی ہوئی خبر پیش کرتا ہوں۔ دراصل وہ خبر انہی حوادث کے متعلق ہے۔ یہ بھی دیکھا کہ گھر میں ہمارے ایک بکرا ذبح کیا ہوا، کھال اتاری ہوئی ایک جگہ لٹک رہا ہے، پھر دیکھا کہ ایک ران لٹک رہی ہے۔ یہ سب بعض موتوں کی طرف اشارات ہیں۔ میں دعا کر رہا ہوں۔ وسلام، مرزا غلام احمد۔ اس زمانہ میں مرزا صاحب علیہ السلام کی صداقت کا کوئی نشان مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ یہ جو ذکی غلام کی خبر دی گئی تھی اور اس سے منسلک جو حوادث آپ نے بیان کیے ہیں، مرزا صاحب کی صداقت کا ایک روشن نشان ہے۔ اس ضمن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص یعنی حضرت عبدالغفار جمبا صاحب موجود ہیں جو ذکی غلام ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور اپنے اس دعوے کی صداقت کے لیے مضبوط دلائل رکھتے ہیں جن کا توڑ ممکن نہیں، یعنی دلائل قاطع اور ساطع ہیں۔ ایسے دلائل ہیں جو باطل کی، مخالف کی ہر بات کو قطع کر دیتے ہیں اور تیز دھاری تلوار کی طرح ہیں جو دوسروں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ پھر یہ جو موت قریب ہے، میں صرف اس حصے کی طرف آ جاتا ہوں جس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ حوادث ہیں جو نواب محمد علی آف مالیر کوٹلہ کے گھر اور آپ کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک حصہ خاص ان سے ہے۔ یہ جو اس کے بارے میں آپ نے رویا میں دیکھا، جس کو آپ نے لکھا کہ بڑی وحشت پیدا کرنے والی خوابیں، ڈراؤنی خوابیں دیکھی، اور میں دعا کرتا تھا کہ یہ خدا اس مصیبت کو ٹال دے۔ اس کے بارے میں انہوں نے اخبار میں جو الحکم میں خبر شائع کی تھی اس میں لکھا تھا کہ میں نے ایک گوسفند مسلوخ دیکھا، یعنی ایک دمبا دیکھا جس کی کھال اتری ہوئی ہے۔ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھرانے کو جب دیکھتے ہیں تو پہلی موت جو میں دیکھتا ہوں وہ خود آپ کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود صاحب ہیں، جس نے اللہ تعالی کی طرف لے جانے والے اعمال سے انسان کو بہکا دیا۔ ایسی باتیں مرزا صاحب کی طرف منسوب کر دی گئیں جو کہ آپ نے کی ہی نہیں تھی۔ کوئی ایسی ہمارے پاس تحریر اور ثبوت نہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب مسلم ماؤد ہیں، مگر یہ 1914 میں اپنی بارے میں 150 علماء سے یہ چیز کہلوا رہے تھے کہ میں ہی وہ مسلم ماؤد ہوں۔ کیا یہ خدا کا ڈیزائن ایسے تھا؟ ہرگز ایسے نہیں تھا۔ انجمن کو رد کر رہے تھے
جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام واضح طور پر لکھ کے گئے تھے کہ میری یہ جانشین ہوگی۔ پھر یہ کہ جہاں جہاں مرزا صاحب علیہ السلام کا نام ہے، جہاں انہوں نے فیصلے کیے ہیں، وہ کاٹ دیے جائے اور اس کی جگہ مرزا بشیر الدین محمود کا نام لکھا جائے۔ یہ سارے وہ رستے ہیں جو گمراہی کے رستے تھے، جس پر مرزا بشیر الدین محمود صاحب خود بھی چل پڑے اور اپنی جماعت کو بھی ایک فریب کے ذریعے آہستہ آہستہ اس رستے پہ ڈال دیا۔ یہ جو انسان کی نفسیات ہے، اس پر بھی تھوڑی سی بات کرنا ضروری ہے۔ نہ صرف انسان بلکہ حیوانات بھی اسی طرح کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھی کے بچے کو جب وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کے پاؤں میں لوہے کی زنجیر ڈال کر اس کو باندھ دیا جاتا ہے، اور اس سے آہستہ آہستہ ہاتھی کے اس بچے کی نفسیات یہ ہو جاتی ہے کہ میں جب مجھے باندھا گیا ہو تو میں اس قید سے رہائی نہیں پا سکتا، اور اسی کے ساتھ وہ اسی سوچ کے ساتھ وہ بڑا ہوتا ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے اور اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ زنجیر کیا، ایسی 10 زنجیریں بھی اس پہ باندھی جائیں تو وہ ایک ہی جھٹکے میں ان کو توڑ سکتا ہے۔ لیکن وہ جو سوچ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، اس کے تابع وہ غلامانہ رنگ میں زندگی گزار دیتا ہے۔ اس کی دوسری مثال میں ہندوستان میں براہمن اور شودر کی دے سکتا ہوں۔ براہمن یہ کہتے ہیں شودروں سے کہ تم اس جنم میں ہماری خدمت کرو، ہم آقا اور تم غلام، اگر تم اچھے رنگ میں ہماری خدمت کرو گے تو اگلے جنم میں ہو سکتا ہے خدا تمہیں براہمن بنا دے اور تم ایک بلند مرتبہ پاؤ۔ اور پوری قوم کو اس طرح غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا ہے۔ یہی کام مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے کیا، اسی نفسیات کو استعمال کیا۔ خلیفہ کی اطاعت، کس خلیفہ کی اطاعت؟ جس کا کوئی وجود ہی نہیں پیش کیا گیا۔ ایسی غلامی کی سوچ ڈیولپ کر دی، گویا خدا خلیفہ کی اطاعت ہی دراصل خدا کی اطاعت ہے، اور قوم کو اس غلامی میں جکڑ دیا گیا۔ اب یہاں پر بھی ایک چیز نہایت توجہ طلب ہے، وہ ہے کہ ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص کس گناہ میں مبتلا ہے، کیسی کیسی بڑی کمزوریاں ہیں اس میں، لیکن جب تک وہ شخص ان کے ان منصوبے پر حملہ آور نہیں ہوتا، ان کو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ان کو اسلام سے غرض نہیں ہے، ان کو اپنے ذاتی مفادات سے غرض ہے۔ اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں کہ ہمارے سامنے یہ جو پیش گوئی میں نے رکھی ہے، جس کا مرزا صاحب علیہ السلام نے نواب محمد علی آف مالیر کوٹلہ صاحب کو لکھا تھا کہ اس کا ایک حادثہ ہم میں اور تمہارے گھرانے میں مشترک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ کی بیٹی
کی شادی مرزا ناصر احمد صاحب سے ہوئی، جس کے وطن سے آگے لقمان جیسا بندہ پیدا ہوا، اور آج نداء النصر ان کی بیٹی اپنے باپ پر بہیمانہ الزام لگا رہی ہے۔ اب اس کے دو پہلو ہیں، دونوں پہلو سے دیکھ لیں تو یہ چیز کتنی بھیانک ہے۔ اگر بیٹی جھوٹ بول رہی ہے تو کس خاندان کی ہے؟ اور اگر باپ اس گھنونے افعال کا کرنے والا ہے تو کس خاندان سے ہے؟ اور اس سے بڑھ کر مرزا مسرور احمد صاحب کا جواب اس لڑکی کو یہ ہونا کہ تم نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اس کو بھی اگر فرض محال کے طور پر مان لیا جائے تو کیا یہ اسلام کی تعلیم تھی کہ لڑکی اپنے آپ کو پیش کرے تو لڑکوں کو اجازت ہو گئی؟ یہ کیا تعلیم پیش کر رہی ہیں؟ یہ اسلام ہے؟ جس مسیح کے نام پر اپنے آپ کو یہ خلیفۃ المسیح کہتے ہیں، کیا اس مسیح کی یہ تعلیم تھی؟ کیا قرآن کی یہ تعلیم تھی؟ ہرگز نہیں۔ مگر ان کو جیسے میں نے شروع میں عرض کی کہ یہ ان کو اس چیز سے غرض ہی کوئی نہیں کہ کوئی کتنے بھیانک کام کرتا رہے۔ وہ جماعت کے مخلصین کہلائیں گے، وہ خلیفہ کی دستار بندی بھی کریں گے، ایسے معزز لوگ ہوتے ہیں وہ۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو دیکھیں، جو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو جال پھیلایا ہوا ہے انسان کو غلام بنانے کا، اس پر کوئی بنیادی سوال کر دے، جیسے کہ میں نے ان کے سامنے سوال کیا تھا، ایک سوال کیا تھا کہ جماعت کا موقف مجددین کے بارے میں کیا ہے، تو یہ ایک اتنا بڑا جرم تھا کیونکہ ان کی دم کے اوپر پاؤں آ چکا تھا، یہ بے نقاب ہوتے تھے۔ تو اس لیے اس پر سارا نظام متحرک ہو جاتا ہے، اس کا اخراج کر دو، اس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ ایک سوال کر دیا کہ جماعت کا موقف کیا ہے مجددین کے بارے میں۔ یہ تو گناہ عظیم ہے جو اس شخص نے کر دیا، اس کا مقاطعہ کرو، جماعت کا کوئی شخص اس سے نہ ملے، اس کا اخراج کر دو، یہ جماعت کی کسی خوشی غمی میں ہرگز شامل نہیں ہو سکتا، یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی شادیوں میں بھی جائے، اگر یہ وہاں آ جائے تو پوری جماعت کا فرض ہے کہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے۔ یعنی یہ اتنا بڑا میں نے جرم کیا تھا کہ سوال کر دیا کہ جماعت کا موقف کیا ہے مجددین کے بارے میں۔ ان کے رشتے توڑ دو، قطع تعلق کر لو، منہ سے نعرے لگاؤ لو فار آل ہیٹڈ فار نان، اور کام اس طرح کے دکھاؤ۔ تو یہ رویے بتاتے ہیں کہ ان کے جرائم کیا ہیں، کیونکہ ایسے سوال کرنے والے لوگ جو بالکل حق پر سوال اٹھاتے ہیں، حق بات کا سوال اٹھاتے ہیں، جہاں پر ان کی کلی کھلتی ہے تو وہاں پہ نظام جماعت حرکت میں آتا ہے۔ باقی وہ زناکاری میں ملوث ہوں، چوریاں کریں، حکومتوں سے بے ایمانی کریں، ان کو کوئی اس سے غرض نہیں۔ اور اس کی بہترین مثال میں نے دی ہے نداء النصر کا واقعہ۔ کیا
انہوں نے کوئی ایکشن لیا؟ ان عہدیداران پر جن کی نشاندہی نداء النصر صاحبہ نے کی تھی؟ کچھ بھی نہیں، خاموش۔ کیوں خاموش ہیں؟ منہ سے کہتی ہیں ہم خلیفہ آف اسلام ہیں، اور یہ کام کیا ہیں؟ تو پھر میں لوٹ کر آتا ہوں اس بات کی طرف کہ اس زمانہ میں جو غیب کی خبریں مامور من اللہ کو دی تھیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کی دلیل ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ واقعات ہو رہے ہیں، جو نہ صرف مرزا صاحب علیہ السلام کی صداقت کی بھی دلیل ہیں، جو قرآن کے بیان کی بھی صداقت کی دلیل ہیں، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو نشان مانگا تھا وہ پورا ہو رہا ہے، اور خود اللہ کی ہستی کا ثبوت ہیں۔ تو ہر غور کرنے والے کو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے 1400 سال کی تاریکی کے سفر میں گزرتے ہوئے ہمارے آباء و اجداد نے مرزا صاحب کو مانا تھا، مامور من اللہ کی باتوں کو سمجھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لائے تھے۔ وہی قوم آج یہ سمجھ چکی ہے، کیونکہ ہمارے باپ دادے ایمان لے آئے تھے، اور ہم گویا یہود کی طرح خدا کی خاص قوم ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، زندگی متحرک ہے۔ نبی یا مامور من اللہ کے جانے کے بعد جو تاریکی آتی ہے، جس کا صورت استخلاف میں بھی ذکر ہے، وہ ایک خوف کا زمانہ ہوتا ہے، اور وہ زمانہ اس وقت دور ہوتا ہے جب خدا پھر کسی شخص پر روح القدس کی تائید سے غیب کی خبریں دیکھ کے سچائیاں سامنے لاتا ہے، تو وہ قوم کو زندگی کی طرف بلاتا ہے۔ کون ہے جو اس زندگی کی طرف بلانے والے کی پکار کو سنے؟ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔